یہ معاملہ کہ جناب اس طرح سے ایک مقدمہ دو مقدمے اور ایسے ایسے علاقوں میں جہاں شاید آج تک گئے بھی نہ ہوں یہ تمام لوگ جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور یہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاص طور پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے احکامات دیے ہیں، کیا آپ کا کہنا ہے بحیثیت صدر پی ایف یو جے شہزادہ صاحب؟ دیکھیں، ہمیں تو بالکل 100% شکریہ ادا کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ صحافی کہاں جائے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، اس کی زبان بندی ہوتی ہے، کہاں جائے گا؟ وہ کورٹ میں جائے گا کہ مجھے کانسٹیٹیوشن نے، آئین پاکستان نے اس شہری کو جو ہے ایک رائٹ دیا ہوا ہے، میری اس رائٹ کو پروٹیکٹڈ رائٹ ہے اور اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو میں ادھر ہی کورٹ ہی جاؤں گا۔ اور کوئی تو 100% میں 200% جو ہے میں بھروسہ کروں گا کورٹس پر کہ کورٹس کم از کم اس معاملے میں میری مدد کر رہی ہے، جو میرا آئین نے جو مجھے حق دیا ہوا ہے۔ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہوں کہ جس سے جو ہے میں کسی چیز کو وائلیٹ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو وہ کام کر رہا ہوں، سچ کو لا رہا ہوں عوام کے سامنے۔ میں تو وہ کام کر رہا ہوں، کرٹیسزم کر رہا ہوں، کرٹیسائز کر رہا ہوں گورنمنٹ کو، میں کرٹیسائز کر رہا ہوں کسی پولیس کے عہدیدار کو، کسی ادارے کو، تو وہ میرا رائٹ ہے۔ اگر میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہوں، میں پھیلا رہا ہوں، پھر آپ مجھے جو ہے پکڑ بھی سکتے ہیں اور مجھے وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ نیریٹو کی بات ہے، میرا نیریٹو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ کتنا غلط آدمی ہے، یہ صحافی کتنے غلط لوگ ہیں، یہ اس طرح کا ان کا جو نیریٹو پر بائے نہ کریں، ان کا نیریٹو بالکل غلط ہے۔ لیکن جب میں اپنا کام کر رہا ہوں اور میں پازیٹیو کرٹیسزم کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو آپ وہ کریں، اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ میری زبان بندی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مجھے جو ہے مشکل میں ڈال رہے ہیں، آپ مجھے جو ہے ڈرا دھمکا رہے ہیں، میری ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں کسی بھی قانون کے تحت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی تو 142 فریڈم کے حوالے سے پاکستان 3-3.5 سال وہ رہے ہیں تو 162 پہ چلا گیا۔ اب مسلم لیگ کی حکومت ہے، کیا 10-15 پوائنٹ انہوں نے بھی جو ہے نیچے گرانے ہیں کیا؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، دنیا میں ہمارے جب نمائندے جاتے ہیں، پاکستان کے نمائندے کہیں پر بھی جاتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی سے ہوں، چاہے وہ عوامی نمائندے ہوں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں صحافی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں صحافی کی زبان بندی ہو رہی ہے، پریس فریڈم نہیں ہے، عام آدمی کے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اس ملک کی فکر کرنی ہے نا۔ بالکل، اور سب سے پہلے جب پاکستان ہے اس ملک کے حوالے سے منشا کے مطابق، بالکل ہم کسی کے منشا کے مطابق تو کام نہیں کر سکتے۔ بالکل، کسی کی منشا کے لیے نہیں ہو سکتا، پاکستان کو جو ہے وہ سب سے پہلے وہ مقدم رکھا جاتا ہے اور اسی پہ بات بھی ہوتی ہے۔ شہزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں۔ مجھے رانا ارشد صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما، انہوں نے جوائن کیا۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں عثمان سعید بصرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بصرہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ مقدمات جہاں آپ کی سیاسی قیادتوں کے حوالے سے بھی ہوں گے، اب گرفتاریوں کے معاملات ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے صحافیوں کے خلاف تو بہرحال دھڑا دھڑ مقدمات ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے شہروں میں ہو رہے ہیں جہاں پہ شاید وہ آج تک گئے بھی نہ ہوں، اور کوئی رات کو اٹھتا ہے اگلے دن جو جاتا ہے مقدمہ درج کروا دیتا ہے، اور اس کی دانست میں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اینٹی سٹیٹ ہے، یہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات ہے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی بھی شخص اٹھے وہ جا کے مقدمہ درج کروا دے، اور پھر اس کے بعد صحافی جو ہے وہ بھگتتے پھریں کہ کہاں مقدمات ہیں، ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو شب ظلمات کے یہ جو کھلاڑی ہیں، امریکی کٹ پتلیاں اور پاکستان کے اوپر ڈونلڈ لو کے جو غلام ہیں، یہ جو سازش کے بعد پاکستان کے اندر برا جمع ہیں، ان کا یہ خود تو بونے ہیں ہی، خود تو چھوٹے ہیں ہی، ملک کی وقار تو بیچنے والے ان شعبدہ گروں نے ملک کی وقار تو بیچا ہی، قوم کی تذلیل تو کی ہی۔ آپ دیکھیے یہ اس قدر چھوٹے ہیں کہ اب ان کے چھوٹے کردار کو اگر کوئی صحافی،
اگر کوئی قلم نویس، اگر کوئی اپنے بات کرنے والا اپنے لفظوں سے ان کو ان کے گندے اور بدبودار کردار کا آئینہ دکھا رہا ہے اور اس آئینے کے اندر ان کی متفن اور بدبودار اور میر جعفر کی شکل نظر آ رہی ہے، اس کو یہ پابند سلاسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر رہے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ڈونلڈ لو کی امریکی کٹ پتلیاں جو پاکستان کے اندر حکومت کے نام پہ سرکس سجائے بیٹھی ہیں، دراصل یہ کس قدر چھوٹے لوگ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ سمیع ابراہیم غدار ہے تو تم نے جو پاکستان کی ساری غیرت کا سودا کر دیا، تم غدار نہیں ہو؟ غدار تو تم ہو۔ عمران ریاض کے اوپر تم مقدمات کروا رہے ہو، صابر شاکر پہ مقدمات کرا رہے ہو، لوگوں کی زبان بندی کر رہے ہو۔ تم اپنے بدبودار کردار کو بدلو۔ میر جعفر اور میر صادق ہونے پہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، لیکن تمہیں میر جعفر اور میر صادق کہا جائے، تمہیں امریکی کٹ پتلیاں تم ہو، اس پہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، تمہیں امریکی کٹ پتلیاں کہنے والوں کے اوپر اعتراض ہے۔ اگر تمہیں شرم آنی چاہیے تو اپنے اس کردار پہ کرو، اس آئینے پہ کے اوپر سوال مت اٹھاؤ جس کے اندر تمہارا گندا کردار نظر آ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے مدثر بھائی، ہماری بھی ایک عمر ہو گئی سیاست کے اندر، اگر ظلم سے، اگر استبداد سے، اگر پرچوں سے، اگر جھوٹی ایف آئی آروں سے، اگر جھوٹی فون کال سے، دھمکیوں سے، گولی سے، گھروں کے دیواریں پھلانگنے سے، صحافیوں کی زبان بندی سے لوگ غلامی کو قبول کرتے تو آج فلسطین اسرائیل کے گلے کی ہڈی نہ بنا ہوتا، کبھی بھی کشمیر کے اندر تحریک مزاحمت نہ جاری ہوتی، آپ ہندوستان کبھی بھی سامراج سے آزادی حاصل نہ کرتا اور نہ پاکستان بنتا۔ ان بونوں کو، ان امریکی کٹ پتلیوں کو یہ کہیں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیونکہ ان کی سیاست ہے ہی شروع دن سے کیچڑ اچھالنے کی اور لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کی اور پولیس کو استعمال کرنے کی اور سیاسی اپنے مخالفین کو اور ان آوازوں کو دبانے کی، یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کے بڑے اخبارات کے اوپر حملے کروائے، جنہوں نے پاکستان کے اخبارات اور آپ کو بھول گئے۔ یہ وہی بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے بول کا لائسنس سسپینڈ کروایا، یہ وہی بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے چینل کے اوپر حملے کروائے، یہ وہی بد کردار بونے چھوٹے اور سرکسی کٹ پتلیاں ہیں جو ہمیشہ سے آزادی صحافت کے خلاف رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔